بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق میں نے 148 ملتان سے الیکشن جیت چکا ہوں، لیکن جو فارم 47 آر او کے دفتر سے جاری کیا گیا اس کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی میرے اوپر 293 ووٹوں کی لیڈ تھی۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ کل رات کو ایک نیا فارم 47 جاری کیا گیا ہے جس میں ہم میں سے کوئی کینڈیڈیٹ یا ہمارا کوئی الیکشن ایجنٹ موجود نہیں تھا، اور اس کے مطابق گیلانی صاحب کی لیڈ اب 104 ووٹوں کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ ناصر مشتاق صاحب موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار احمد حسین ڈہڑ کے وکیل ہیں۔ ہم دونوں اس دن آر او کے آفس موجود تھے جب پورے قوم کے سامنے 11 گھنٹے کے قریب ہم موجود رہے۔ ہمیں ایک ایک کر کے دور سے فارم 45 جو آر او کے پاس تھا وہ دکھایا گیا۔ ہمارے پاس اپنے فارم 45 کا ریکارڈ موجود تھا، ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں پتا چلا کہ کتنے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر گھپلا ہوا ہے۔ میں نے 28 پولنگ سٹیشنز آئیڈینٹیفائی کیے جن میں بہت زیادہ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے۔ میرے گھر کے پولنگ سٹیشن سے جہاں میرے 767 ووٹس تھے اس کو 67 کر دیا گیا، 13 ریجیکٹڈ ووٹس تھے اس کو 713 ریجیکٹڈ ووٹس کر دیا گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، جو رات کو فارم 47 دوبارہ جاری کیا گیا ہے غیر قانونی طور پہ، اس میں ریجیکٹڈ ووٹس بھی 12,665 جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غلط تھے اس سے بڑھا کے 13,000 کچھ کر دیے گئے۔ آج ایڈوکیٹ صاحب اور میں پھر عدالت میں موجود تھے، ہماری ریٹس پہ فیصلہ ہونا تھا۔ انہوں نے بھی احمد حسین ڈہڑ کی طرف سے جو فارم 47 کا اجرا ہے، جو کیلکولیشن کی گئی ہے، اس کو چیلنج کیا ہے کیونکہ یہ نہیں مانتے۔ ہم نے دونوں نے بیٹھ کے اپنے فارم 45 کمپیئر کیے ہیں اور ہمارے فارم 45 ظاہر ہے وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہمارے تک لے کے آئے، جن کے مطابق میری ایک واضح برتری 6,000 سے اوپر کی بنتی ہے سید یوسف رضا گیلانی کے اوپر۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ معاملات جو ہیں اتنے سمپل ہونے کے باوجود اس کو عدالتیں کیوں نہیں دیکھ رہی اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر فوراً فیصلہ کیوں نہیں کر رہی۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ صاحب کا بھی کہ ہماری سیاسی مخالفت جو بھی ہو اس کے باوجود آئین اور قانون کے ساتھ یہ ایز وکیل کھڑے ہیں، اور انہوں نے خود آ کے یہ بات کی، ہمیں فارمز دکھائے۔ اس دن کا سارا آر او آفس کے اندر جو ماجرا ہوا وہ ان کے سامنے ہوا، تو اب یہ کچھ مزید بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں بینگ اے لائر آف ملک احمد حسین ڈہڑ رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اس دن آر او آفس میں ہوا دیٹ از کلیئر کٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ جو فارم 45 مہیش صاحب کے پاس ہیں اور جو فارم 45 ہم نے موصول کیے ہیں، وہ فارم 45 جو آر او صاحب نے ہمیں دکھا ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ہی از آلسو ریسپیکٹیبل فار اس، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ابھی تک ری کاؤنٹنگ کا پروسیجر مکمل نہیں کیا جا رہا، بار بار فارم 47 کی تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ اور انتظامیہ کی ایک کھلی بوکھلاہٹ وہ اس کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی رول آف لا ہے اس کے مطابق قانون جو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق رولز اور ڈسپلنس کو پروسیڈ کیا جائے، اور میں اپنے حلقے کی تمام عوام سے التماس کرتا ہوں کہ آپ رول آف لا کے لیے آواز کو بلند کریں، تاکہ جس کا بھی مینڈیٹ ہے، اگر وہ مینڈیٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے تو ان کو ملے، اگر وہ مینڈیٹ تیمور الطاف مہیش صاحب کا ہے تو ان کو ملے، اگر وہ مینڈیٹ ملک احمد حسین ڈہڑ صاحب کا تو ان کو ملے، لیکن جو مینڈیٹ عوام کا ہے وہ عوام کو ہی دینا چاہیے، اسی کی ہی مطابقت کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج آن دا بہاف آف ملک احمد حسین ڈہڑ ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے جو کہ ڈسپوز آف کی گئی ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن عوام کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلم کھلا مذاق ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صرف حلقے کی عوام سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں اور جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کے لیے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر وہ مینڈیٹ تیمور مہیش صاحب کا ہے تو اس مینڈیٹ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، یا وہ کسی بھی پارٹی کا ہے اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ میں اس پہ صرف یہی ایڈ کروں گا کہ بالکل
ہماری گزارش دونوں فریقین کی عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی یہی ہے کہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہی نہیں ہے. ہمارے جو آئیڈینٹیفائڈ پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ اس کو ریکاؤنٹ کرا دیں تو معاملہ بالکل عیاں ہو جائے گا. 104 ووٹوں کا فرق دکھایا گیا ہے اور صرف میرے گھر کے پولنگ اسٹیشن پہ ہی 13 سے 713 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. تو معاملہ بہت سمپل ہے. اتنا سمپل کیس تو پورے پاکستان میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال لوگوں کا شکریہ. میں آپ کو پھر کہوں گا پرامن رہیں, اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں. ہم آپ کے حق کے لیے عدالتوں میں لڑتے رہیں گے, آواز انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. آپ نے ووٹ ڈالے ہیں ہمیں, ہم ان ووٹ کو ضائع نہیں جانے دیں گے. بہت شکریہ.